نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين ربي يسر ولا تؤثر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے والی ایپیسوڈ میں ہم بات کر رہے تھے پلسرات کے بارے میں، تو آج بھی اسی کے بارے میں بات ہوگی کہ ہر مومن کو پلسرات سے گزرتے وقت دو نور دیے جائیں گے، ایک اس کے آگے ہوگا اور دوسرا دائیں ہاتھ میں ہوگا۔ ہر ایک کو نور اس کے اعمال کے مطابق دیا جائے گا، کسی کو کم نور دیا جائے گا، کسی کو زیادہ، کسی کو اس سے بھی زیادہ۔ اور سورۃ الحدید آیت نمبر 12 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذالک هو الفوز العظیم۔ اس روز تو دیکھے گا کہ مومن مردوں اور عورتوں کا نور ان کے آگے آگے اور دائیں ہاتھ دوڑ رہا ہوگا، اور انہیں کہا جائے گا آج تمہارے لیے خوشخبری ہے ایسی جنتوں کی جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ یعنی فرشتے کہیں گے ان سے ذالک هو الفوز العظیم کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ جو کامیاب لوگ ہوں گے جن کو نور دیے جائیں گے تو ان کے لیے فرشتے استقبال کے لیے کھڑے ہوں گے، ان کی پیشوائی کے لیے وہاں موجود ہوں گے۔ بعض اہل ایمان کو بڑے پہاڑ کے برابر نور عطا کیا جائے گا، بعض کو کھجور کے درخت کے برابر، سب سے کم درجہ کا نور پاؤں کے انگوٹھے پر نشان کی شکل میں ہوگا۔ ہر آدمی اپنے اپنے نور کی روشنی کے مطابق تیزی یا سست روی سے پلسرات عبور کرے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میدان حشر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سجدہ کرنے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے اپنے سر اٹھاؤ، مومن اپنے سر اٹھائیں گے، تب اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں ان کے اعمال کے مطابق نور عطا فرمائیں گے۔ ان میں سے بعض کو بڑے پہاڑ کے برابر نور دیا جائے گا جو ان کے آگے آگے دوڑے گا، بعض کو اس سے چھوٹا نور دیا جائے گا، بعض کو کھجور کے برابر نور دیا جائے گا جو اس کے ہاتھ میں ہوگا، بعض کو اس سے چھوٹا نور دیا جائے گا، حتیٰ کہ سب سے چھوٹا نور جسے دیا جائے گا وہ آدمی کے پاؤں کے انگوٹھے پر ہوگا، جو ایک بار روشن ہوگا، ایک بار بجھے گا۔ جب وہ روشن ہوگا تو آدمی چلے گا، جب تاریک ہوگا تو آدمی کھڑا ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے آگے ہوں گے اور انہیں آگ کے گزرنے کے لیے صراط کے کنارے پر لے آئیں گے۔ صراط کا نشان تلوار کی دھار کی طرح باریک باقی نظر آئے گا۔ انہیں حکم دیا جائے گا صراط سے گزرو، چنانچہ ہر آدمی اپنے اپنے نور کے مطابق صراط سے گزرے گا، ان میں سے کوئی تو پلک جھپکتے میں گزر جائے گا۔ اللہم اجعلنا منہم، آمین یا رب العالمین۔ کوئی بجلی کی تیزی سے گزرے گا، کوئی بادلوں کی رفتار سے گزرے گا، کوئی ستاروں کے گرنے کی رفتار سے گزرے گا، کوئی ہوا کی رفتار سے گزرے گا، کوئی تیز روح گھوڑے کی رفتار سے گزرے گا، کوئی تیز آدمی کی چال سے گزرے گا، حتیٰ کہ جس شخص کا نور اس کے قدموں کی پشت پر ہوگا وہ گھٹنوں کے بل، چہرے کے بل، ہاتھ پاؤں مارتا گزرے گا۔ اس کے ہاتھ صراط کے کنڈوں یعنی ہک سے کھینچ لیے جائیں گے اور لٹکا دیے جائیں گے، اور کبھی پاؤں کھینچ لیے جائیں گے اور لٹکائے جائیں گے۔ آگ اس کے اطراف کو چھوئے گی، وہ اسی طرح گرتا پڑتا لٹکاتا صراط پر چلتا رہے گا حتیٰ کہ صراط پار کر لے گا۔ جب صراط پار کر لے گا تو کھڑا ہو کر کہے گا اس اللہ کا شکر ہے جس نے مجھ پر وہ احسان فرمایا جو کسی دوسرے پر نہیں فرمایا، اس نے مجھے آگ سے نجات دلا دی، حالانکہ میں اسے دیکھ چکا تھا، یعنی اس میں گرنے والا تھا۔ اسے ابن ابی الدنیا، طبرانی اور حاکم نے روایت کیا ہے۔ تو اتنی تکلیفیں برداشت کر کے آخر وہ پل صراط پار کر ہی لے گا۔
تو اس وقت اللہ کا شکر ادا کرے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پل کیسا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ پھسلنے اور گرنے کی جگہ ہوگی جس میں آنکڑے اور کنڈے یعنی ہکس لگے ہوں گے، نیز ایسے کانٹے ہوں گے جیسے نجد کے علاقہ میں ہوتے ہیں جنہیں سادان کہا جاتا ہے۔ اس پل پر سے بعض مومن پلک جھپکنے میں گزر جائیں گے، بعض بجلی کی سی تیزی سے، بعض ہوا کی تیزی سے، بعض پرندے کی تیزی سے، بعض تیز رفتار گھوڑوں کی تیزی سے اور بعض اونٹوں کی رفتار سے گزریں گے، بعض خیر و عافیت سے پل پار کر لیں گے، بعض زخمی کیے جائیں گے لیکن صراط پار کر لیں گے، لیکن بعض ٹھوکریں کھا کر جہنم میں گر جائیں گے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور پل صراط کی دائیں جانب امانت اور بائیں جانب رحم کھڑے ہوں گے۔ جس نے قطعی رحمی کی ہوگی یا امانت میں خیانت کی ہوگی اسے جہنم میں گرا دیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پل صراط کے پاس کھڑے ہو کر اپنی امت کے لیے دعا فرمائیں گے یا اللہ انہیں بچانا، یا اللہ انہیں بچانا، یعنی کہیں گے ربی سلم ربی سلم۔ تو اس کے بارے میں حدیث مبارکہ کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امانت اور رحم کو بھیجا جائے گا اور وہ پل صراط کے دائیں اور بائیں جانب جا کر کھڑے ہو جائیں گے۔ تم میں سے پہلا شخص بجلی کی تیزی سے صراط پار کرے گا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان، کون سی چیز بجلی کی رفتار سے گزر سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے غور نہیں کیا کس طرح بجلی پلک جھپکتے میں جاتی اور آتی ہے؟ اس کے بعد کچھ لوگ آدمی کے دوڑنے کی رفتار سے گزریں گے، اس طرح باقی لوگ بھی اپنے اپنے اعمال کے مطابق صراط سے گزریں گے اور تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صراط پر کھڑے ہو کر اپنی امت کے لیے دعا کر رہے ہوں گے ربی سلم، میرے رب امت کو بچانا، میرے رب امت کو بچانا۔ حتیٰ کہ نیک اعمال والے لوگ کم ہونے لگیں گے، پھر ایک آدمی آئے گا وہ کھڑا ہو کر چل بھی نہ سکے گا بلکہ اپنے آپ کو صراط پر گھسیٹے گا۔ پل کے دونوں طرف امانت اور رحم کے کنڈے لٹک رہے ہوں گے، جس کے بارے میں حکم ہوگا اسے پکڑ لیں گے اور جہنم میں گرا دیں گے۔ بعض لوگ زخمی ہو کر صراط پار کریں گے اور بعض لوگ ٹھوکریں کھا کر جہنم میں گر جائیں گے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور حشر میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صراط، میزان اور حوض پر موجود ہوں گے۔ یہ تین جگہ ہوں گی جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے موجود ہوں گے۔ اس کے بارے میں حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے روز سفارش کرنے کی درخواست کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے لیے سفارش کروں گا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو کہاں تلاش کروں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے مجھے صراط پر دیکھنا۔ میں نے عرض کیا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں نہ پاؤں تو پھر کہاں تلاش کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر مجھے میزان کے پاس دیکھنا۔ میں نے عرض کیا اگر وہاں بھی آپ نہ ملے تو کہاں دیکھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر مجھے حوض پر دیکھنا۔ میں ان تینوں جگہوں کے علاوہ اور کہیں نہیں جاؤں گا۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ تو آئیے سب مل کے دعا کرتے ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار مبارک ان تینوں جگہوں پر کر سکیں اور جامع کوثر بھی ہمیں نصیب ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش بھی ہمیں نصیب ہو۔ تو نمازیں بھی صراط پر روشنی مہیا کریں گی۔ جس کسی نے زیادہ نوافل پڑھے ہوں گے، نمازیں اپنی پوری پڑھی ہوں گی، ان کے لیے صراط پر روشنی ہوگی، زیادہ روشنی ہوگی اور اعمال کی وجہ سے بھی روشنی ملے گی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ پل صراط ہی کے بارے میں نیکسٹ ایپیسوڈ میں بھی بات کریں گے۔
اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی آخری لیکچر ہوگا کنترا کے بیان کے اوپر، اور اہل جنت کا جنت میں اور اہل جہنم کا جہنم میں ہمیشہ کے لیے قیام کے اوپر۔ اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔